سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل آمنا باللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہ جو اتاری گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم، اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا دیا گیا اور تمام دوسرے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے جو دیا گیا ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پیغمبر کے درمیان کوئی ایمان کے متعلق تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق خاص طور پر تمام حضرات انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا۔ یہ عہد لے کر ان کی امتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے نبی علیہ السلام نے، تمہارے نبیوں نے حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور اس طریقے سے وعدہ کر لیا ہے، تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ اب محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے، خاص طور پر یہود و نصارہ اور دیگر بھی جو ہے، ان سب نے اپنے اپنے طور پر دین کے حصے کیے ہوئے تھے۔ وہ اس طریقے سے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پر ایمان رکھتے ہیں، باقی کسی کو ہم نہیں مانتے۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ دوسری طرف جو صابی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور پر ایمان رکھتے ہیں، باقی ہم کوئی چکر نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں
کہ ایمان والوں کا تو یہ شیوا ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ تم نے تو یہ کہا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعضوں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور بعضوں کا ہم کفر کرتے ہیں، لیکن ہماری فراخ دلی یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل آمنا باللہ وما انزل، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، دیگر جو حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، ہم ان سب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے قل آمنا باللہ، کہ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اسی طریقے سے نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ کسی طور پر بھی کسی چیز کے اندر بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس جیسی تو زمین و آسمان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو اس اللہ تعالیٰ پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں جو وحدہ لا شریک تنہا ہے۔ اسی طریقے سے وما انزل علینا، جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی، یقیناً اہل ایمان پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان کی طرف قرآن مجید بھیجا گیا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا ہے، اب جو کچھ اتارا گیا وہ دو طرح کا ہے، ایک تو وہ وحی ہے جو قرآن مجید کی شکل میں آئی، اور ایک وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے الفاظ نکالے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وحی جلی ہو گئی اور ایک وحی خفی ہو گئی۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، ایک کو وحی جلی کہہ دیتے ہیں جو قرآن مجید کی شکل میں، اور ایک کو وحی خفی کہہ دیتے ہیں جو احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے، اور جس کے متعلق خود قرآن مجید نے یہ گواہی دے دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہی ہے۔ تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اور ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر جو ان کی جو ملت ہے، یا ان کے جو اقوال ہے، یا ان کی جو شریعت ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہم تو اسی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے ہیں، جن کا خود قرآن مجید سورہ اعلیٰ 30ویں پارے میں تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے ہیں، ہم ان پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے واسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے جو اولاد چلی جن کو بنی اسرائیل آگے کہا جاتا ہے، وہ ساری آگے چلتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی نبوت رکھی، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی کیا ہے؟ رکھی، نبوت رکھی۔ تو ہم تو ان سب کے اوپر کیا رکھ رہے ہیں؟ ایمان رکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر ایمان، ویعقوب والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، والاسباط، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے جو اولاد در اولاد ہے، پوتے، اور اس طرح آگے جو بھی ان کے نبیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم سب ان پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر کم و بیش 4000 حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں مشہور جتنے بھی ہیں
حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، یہ جتنے بھی مشہور اور فیمس حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے. تو فرمایا کہ ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ وہاں پر یہود اور نصارہ دونوں موجود تھے جب نجران کا وفد آیا اور یہ سارے موجود تھے، تو فرمایا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو نازل کی گئی تورات کی شکل میں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی گئی جو دیا گیا انجیل کی شکل میں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک چھوٹا سا نقطہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیں، ایک تورات وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ایک انجیل وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبرانی یا سریانی زبان کے اندر تھی، ٹھیک ہے نا. اب ایک تورات وہ ہے اور ایک انجیل وہ ہے جو اس وقت موجودہ تحریف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ انجیل میں سے انہوں نے بائبل بنائی اور 120 انجیلوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں متی، لوقا اور مرقس اور انجیل برنباس اور یہ اس قسم کی 4-5 ان کی مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں اتنی کتنی انہوں نے بنا دی ہے. ہم یہ جو ان کی اپنی بنائی ہوئی انجیلیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، یہ تو تحریف ہے. لیکن وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے، ہمارا اس پر 100% ایمان ہے، ہمارا اس پر 100% ایمان ہے. اور اس پر یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں جن کا قرآن تصدیق کر رہا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ماں بقیہ جنہوں نے اپنی تحریف کی ہے یا جو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح تورات کے متعلق بھی یہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اوریجنل حالت کے اندر جو تورات آئی، ہم اسی پر کیا رکھنے والے ہیں؟ ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جو انہوں نے تحریف کر دی، ہم ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں. ہم صرف موجودہ اگر تورات کے اندر کوئی چیز اگر ہے جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، ہم صرف اسی کو کیا ہے ماننے والے. باقی ان کی جو تحریف شدہ ہے ہم ان سے بری ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے. تو انجیل اور تورات کے اوپر ایمان لانے کا ہمارا یہ معنی ہے. یہ مطلب وہ کہ جی کہ آپ کہتے ہیں تورات کو مانتے، انجیل کو مانتے، دیکھو ہماری تورات کے اندر تو یہ لکھا، انہوں نے اپنے من گھڑت باتیں لکھے، تو آپ کا تو خود کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا تو ایمان نہیں ہے اس طرح. تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کلیئر کر لی کہ ہمارا اس تورات اور اس انجیل پر 100% ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرانی یا سریانی زبان کے اندر جو اپنے اپنے وقت میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کری ہے، اتاری ہے. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، فرمایا کہ اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر جو صرف کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سارے پیغمبر ایسے جن کا ہمیں تذکرہ ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جن کا قرآن، حدیث، تاریخ اور ان سب کے اندر ملا کر اگر دیکھا جائے تو بس 300 سے کچھ اوپر کا تذکرہ ملتا ہے، باقی کسی کا نہیں ملتا. قرآن مجید میں تقریباً 33 یا 35 حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام آئے، اور اس طرح احادیث میں تو تقریباً 300 سے کچھ اوپر حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن، حدیث، تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، باقیوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کا کوئی پرسنٹ بھی نہیں بنتا، 1% بھی شاید وہ مشکل بنے، ٹھیک ہے نا. 1,24,000 کم و بیش کا 1% بھی شاید نہ بنے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور بھی جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہم سب پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. کیسی تفریق نہیں کرتے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ پیچھے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے تو ایمان لانے کے اندر ہم ان پہ کوئی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں نبی پر ایمان رکھنا ہے، فلاں کو نہیں ماننا، فلاں کو ماننا، فلاں کو نہیں ماننا. جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا، یہود نے جناب سے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اسی طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور دیگر کا انکار کر دیا. تو فرمایا کہ ہم ایسے نہیں کسی کے درمیان کہ ایمان لانے کی حیثیت سے ہم کسی تفریق نہیں کرتے. ہاں ایمانی تفریق تو نہیں ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے تفریق ان کے اندر ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض
کہ یہ پیغمبر ہے جن کو ہم نے آپس میں بعضوں کو بعضوں پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور 15 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام دیگر بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اور افضل جو نبی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے آگے پھر چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اس طرح ایمان کی تفریق نہیں کرتے، لیکن درجات میں تو اللہ تعالیٰ نے خود تفریق کر دی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب ان کے کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے۔ اب گویا کہ یہ میسج دے دیا کہ جب تمہارے بڑے اور یہ سب ہم ماننے والے ہیں تو تم کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اسی کے متعلق فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔